حضور تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماہانہ 26 ہے، یہ اسی لیے منائی جاتی ہے کہ حضور کا وصال مبارک 26 محرم الحرام کو 1344 ہجری میں ہوا۔ بابا صاحب کا وصال کا جو وقت ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ہے، بروز پیر کا۔ حضور کا جو وصال ہوا وہ 26 محرم الحرام بروز پیر کو عصر اور مغرب کے درمیان ہوا۔ تو قربان جاؤ بزرگوں کی اداؤں پر کہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں عصر اور مغرب کے درمیان کا جو ایک سلسلہ ہے صلاۃ و سلام کا، یہ ایصال ثواب اسی مقصد کے تحت رکھا گیا ہے کہ یہ جو وقت ہے سرکار تاج الاولیاء کی وصال کی، یہ جو گھڑی ہے، ہم ہر روز اس گھڑی میں سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور ہر روز سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں سورتوں کی تلاوت کر کے، ورد درود و سلام کر کے حضور کی بارگاہ میں نظر پیش کر سکے۔ تو میرے دوستوں، بارگاہ تاج الاولیاء میں 26 شریف میں حاضری دینے والوں، اللہ کے توفیق کے بغیر ہم ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ ہم سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جو ہر 26 میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمیں حاضری کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تاج الاولیاء کا فرمان ہے کہ جو میرا دربار ہے یہ دربار زہرا ہے، جبکہ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آ کر ملامتیہ سلسلے کے بزرگوں نے آپ کے دروازے کے خادم امین صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ دربار زہرا ہے؟ امین صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بابا تاج الدین کا دربار ہے۔ ان کے کہنے کے بعد حضور بابا تاج الدین اپنی بگھی سے اترتے ہیں، کیونکہ پہلے تو سرکار سحر کے لیے بگھی میں سوار ہو کے کہیں باہر گئے تھے۔ جب یہ سوال ہو گیا، اتفاق ایسا ہوا کہ حضور بگھی میں واپس تشریف لائے محل کی طرف، اور بگھی سے اتر کے جب اپنے حجرے مبارک کی طرف آنے لگے تو وہ دونوں جو بزرگ تھے سلسلے ملامتیہ کے، جنہوں نے سوال کیا تھا آپ کے خادم امین صاحب سے، تو وہ تو غائب ہو گئے۔ تو جب امین صاحب نے حضور جب اپنے حجرے میں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ حضور یہاں دو سلسلے ملامت ہے کہ عجیب و غریب لباس میں، عجیب و غریب حال قال میں دو بزرگ حاضر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ دربار زہرا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی اولاد پاک بابا تاج الدین یہاں رہتے ہیں، ان کا دربار ہے۔ تو بابا صاحب مسکرائے، اور مسکرا کے سرکار نے کہا کہ حور امین، یہ دربار زہرا ہے۔ تو جب سرکار تاج الاولیاء نے اپنے دربار کو دربار زہرا قرار دیا، تو ہم ہر 26 میں جو بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارا کام اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دربار تاج الاولیاء کے آئینے میں ہم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم سرکار تاج الاولیاء کو جب سلام عرض کرتے ہیں تو سرکار تاج الاولیاء کی ذات پاک کے آئینے میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ بارگاہ تاج الاولیاء کی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی نظروں کو، اپنے دماغ کو سمیٹ کے رکھنا چاہیے اس بارگاہ میں۔ سرکار تاج الاولیاء نے اپنے حیات طیبہ میں افغانستان کا ایک بڑا وفد آیا، 50 سے 60 لوگوں کا۔ انہوں نے حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، ہم آپ کی بارگاہ میں صرف آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور، ہم آپ کے دیدار سے مشرف ہو گئے، اب ہم اپنے گھر کی طرف افغانستان روانہ ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت فرما دے۔ تو ان پٹھانوں کے اس معروضے پہ حضور تاج الاولیاء نے فرمایا، ہو جی حضرت، اللہ اللہ کرتے اور اچھے رہتے۔ پھر ان پٹھانوں نے کہا کہ سرکار، ہمیں کچھ نصیحت بھی فرما دیجئے۔ جب انہوں نے دوبارہ کہا تو سرکار تاج الاولیاء نے اس وفد کی طرف دیکھ کر، جو پٹھانوں کی جماعت تھی ان کی جانب دیکھ کے فرمایا کہ ہو جی حضرت، مسلمانوں کے لیے یہ دو عمل نہایت ہی ضروری ہے، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرا سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا درود پاک کی کثرت۔ آگے حضور تاج الاولیاء نے فرمایا کہ تلاوت قرآن سے بندہ ضعیف بھی قوی ہو جاتا ہے۔ تو تاج الاولیاء نے ان پٹھانوں کو نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے یہ دو عمل نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ تلاوت قرآن سے مسلسل اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ حضور تاج الاولیاء نے فرمایا کہ جب بندہ کمزور ہوتا ہے، اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، تو بیمار اس لیے ہوتی ہے کہ کلام الہی سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تاج الاولیاء نے کہا کہ بندہ جو کمزور ہو جاتا ہے، اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے،
دنیا داری میں ملوث ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ اگر غفلت سے بچنا ہے، بارگاہ الہی سے اگر تعلق مسلسل جوڑے رکھنا ہے تو پھر اسے مسلسل تلاوت ربانی سے جڑے رہنا چاہیے۔ دوسری تعلیم سرکار تاج الاولیاء نے دی کہ تلاوت کلام مجید کے ساتھ ساتھ درود پاک کی مسلسل کثرت کیا کرو، کیونکہ درود پاک کی کثرت ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت سے ہم کو جوڑ رکھتی ہے۔